اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض واللہ بکل شیء علیم یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ الحجرات کی یہ اختتامی آیات ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان بدوؤں کا ذکر فرمایا جو مصلحت کی بنیاد پر دین اسلام اختیار کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خبردار کیا کہ دیکھو تم جو کچھ بھی کرتے ہو سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ سے کوئی حقیقت چھپی ہوئی نہیں ہے، تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا۔ ایمان تو وہ ہے کہ جو دل میں اتر جائے اور دل اس کی تصدیق کرے، اور فرمایا کہ مومن تو حقیقت میں وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کسی شک میں مبتلا نہیں ہوتے، اور پھر اپنے جانوں اور مالوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یعنی کسی مشکل سے گھبراتے نہیں ہیں۔ جو بھی اللہ نے ان کو دیا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، جو نعمتیں بھی دی ہیں، وہ سب اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ اور یاد رکھو کہ جیسے کہ فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہیں جو کوئی نعمت بھی حاصل ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو جب یہ یقین اور احساس دل میں موجود ہوگا کہ ہمیں جو کچھ بھی حاصل ہے وہ سب اللہ ہی کا بخشا ہوا ہے، تو ہم اللہ کے احسان مند بھی ہوں گے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دریغ بھی نہیں کریں گے۔ اور فرمایا کہ وہی لوگ سچے مومن ہیں جو یہ صفات رکھتے ہیں اپنے اندر۔ آگے بات کی جا رہی ہے انہیں بدوؤں کے حوالے سے۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اپنے دین کے بارے میں اللہ کو خبر دیتے ہو کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، جبکہ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کے علم میں ہے۔ یعنی یہ کائنات جو اس نے پیدا کی ہے وہ اس سے اگر بے خبر ہو جائے تو یہ چل کیسے سکتی ہے، ایک لمحہ بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اس کائنات میں پیدا کیا ہے اس کا پورا علم ہر وقت اسے حاصل ہے۔ وہ جانتا ہے اپنی مخلوق کہ وہ کس حال میں ہے اور کیا کر رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے، اور ہر آن وہ اس دنیا میں اپنی مخلوق بھیج بھی رہا ہے، واپس بھی بلا رہا ہے۔ ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس دنیا سے اس چیز کو رخصت کر دیا جاتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، پورا علم ہے اسے اپنی مخلوقات کا۔ اور جیسے کہ فرمایا نا ایک مقام پر الا یعلم من خلق، کیا اسے ہی علم نہ ہوگا جس نے پیدا کیا؟ تو جب اس نے پیدا کیا ہے تو وہ اس کی ہر ضرورت سے، ہر اس کے عمل سے ہر وقت وہ واقف ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے۔ کسی پر احسان دھرنے کا ان کو کیا حق حاصل ہے؟ اگر کوئی دین اسلام قبول کرے گا تو وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، وہ اپنے ہی اوپر احسان کرے گا۔ یہ احسان نہ اس نے اللہ پر کیا ہے نہ اللہ کے رسول پر کیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو لا تمنوا علی اسلامکم، تم اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ دھرو، مجھے احسان نہ جتلاؤ۔ تم نے ایمان لا کر کوئی مجھ پر احسان نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ پر اور نہ ہی اہل ایمان پر
بلکہ اپنے اوپر احسان کیا ہے۔ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ تمہیں ایمان کی اس نے ہدایت بخشی۔ یعنی انسان ہر وقت اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں اس میں دی ہیں، اور یہ ایمان کی سعادت بخشنا بھی یہ بھی اس کا احسان ہے، اور اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو اپنے دعوی ایمان میں تو اللہ کے احسان مند ہو کہ اللہ نے تم پر یہ احسان کیا ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اور اللہ آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ حقیقتوں کا علم رکھتا ہے، اسے کسی کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور یاد رکھو جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین ہمارے اندر اگر موجود رہے تو پھر اللہ کا خوف بھی ہم میں ہوگا، اور اللہ سے ڈر کر ہم اپنے افعال پر انجام دیں گے۔ تو یہ سورہ مبارکہ اگرچہ بہت مختصر ہے لیکن بہت ہدایات کا مجموعہ ہے، بار بار اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان ہدایات کا پابند رکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔